بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار پھل اور میوے کھا رہے تھے، لیکن ایک اناج ایسا تھا جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر نکلا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم فروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت کے اندر جاؤں، اللہ کی تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے بولا کہ کیا تم مجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے کر جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا اور سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ اسی طرح جنت میں ہی رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی اور شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان بولا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی
اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے 70 واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے 70 چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں پر چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کے اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔